آج 27 اور 28 شعبان بدھ اور جمعرات کے دن غوث پاک کا بتایا ہوا یہ سچا وظیفہ آج کے دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھ لینا۔ اللہ کا ولی آئے گا، دولت کے ڈھیر دروازے کھٹکھٹا کر دے کر جائے گا۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اللہ کا ولی آئے گا، دروازے کھٹکھٹا کر دے کر جائے گا پیسے۔ لیکن یہ وہ عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ کا ولی آ جاتا ہے اور دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتا ہے۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا کہ دنیا کے تمام وظائف اعمال آپ نے پڑھے ہوں گے، آج تک جتنے بھی عبادات اعمال کی ہوں گے ایک طرف دوستو، اور میرا آپ کو بتلایا گیا آج شعبان کی 27-28 تاریخ کا یہ وظیفہ ایک طرف۔ دوستو بھائیو بہنوں اللہ والو، آج اس لاڈلی بدھ اور جمعرات کو غفلت میں نہ گزار دینا۔ وہ میری مائیں بہنیں جن کا رو رو کر برا حال ہے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، ایک بار آخری موقع غربت کا آخری حل سمجھ کر صرف چند سیکنڈ نکال کر آج دنیا کے کسی کونے میں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہو، پوری دنیا کے آج کام چھوڑ دینا، لیکن خدا را غوث پاک کا بتایا ہوا یہ وظیفہ نہ چھوڑنا۔ غوث پاک کے چاہنے والوں آج جتنے دنیا میں ہو، جو ساتھیوں بھائی بہنوں غوث پاک کو جانتے ہیں وہ بھی سنبھل کو پڑھ لیں، جو نہیں جانتے وہ بھی سنبھل کو پڑھ لیں، بیڑے سب کے پار ہو جائیں گے۔ اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے، تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا۔ ایسا عمل دینے لگا ہوں جو تمام دکھ تکلیف پریشانیوں کو فوری طور پر دور کر دے گا۔ وہ میری بہنیں میرے بھائی جو شوہروں کے ظلموں سے تکی ہوئی ہیں، میرے بھائی اس عمل کو لازمی پڑھیے گا، جو ساس کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، بوس کے ظلموں کا شکار ہیں، اس عمل کو صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بھی ظلم کرے گا وہ آپ کے اوپر سے ظلم کو ختم کر دے گا، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا کرے گا کہ ظالم ساس سدھر جائے گی، ظالم شوہر سدھر جائے گا، ظالم بوس سدھر جائے گا، اور آپ بے وفا آپ کا شوہر اور آپ کا بے وفا محبوب آپ کو جو بلاک کر دیتا ہے بار بار، جو آپ سے لڑتا ہے، جو آپ کو سنتا تک نہیں، جو آپ کو چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے، جو چھوڑ کر جا چکا ہے، چھوڑ کر واپس آ جائے گا، چھوڑنا چاہے گا تو چھوڑ نہ پائے گا۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا، لوگ آپ کی مٹھی میں ہوں گے، دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا وظیفہ، ایسا وظیفہ ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں شاید آپ نے رہتی دنیا تک نہ کیا ہوگا، شاید آپ کی پوری زندگی گزر جائے ایسا عمل ڈھونڈنے میں۔ آج ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں سبحان اللہ کا ایک ایسا وظیفہ بتائے طریقے سے آپ نے پڑھ لینا ہے، رب کریم سے آپ لوگ جو مانگو گے اس کو فوری طور پر مل جائے گا۔ میں نے ماہ شعبان کی ساتھیوں بھائی بہنوں اس لاڈلی دن کا، یعنی کہ اس لاڈلی 27 اور 28 بدھ اور جمعرات کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ساتھیوں بھائی بہنوں شعبان کی یہ لاڈلی بدھ اور یہ آخری بدھ اور آخری جمعرات آئے، یہ آخری موقع ہے دوستوں بھائیو بہنوں۔ اگر آپ لوگوں نے شب برات میں رب کریم سے اپنے آپ کو ساتھیوں بھائی بہنوں اپنی کوئی بھی حاجت پوری نہ کروائی ہو تو آج 27 اور 28 شعبان کو دنیا کے کسی کونے میں موجود ہوں، آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکو، رب کریم سے اپنی من پسند نوکری شادی کرنے کے لیے دوستوں بھائی بہنوں اگر شادی کا مسئلہ ہے اس کے لیے قرضوں سے نجات کے لیے رب کریم سے نوکری مانگ سکو، جو چاہے مانگ سکو۔ اس عمل کے پڑھتے ہی دوستوں ماہ شعبان حرمت والے مہینوں میں 4 مہینوں میں ایک مہینہ ہے، حرمت والے مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، حرمت والے مہینے میں مانگی گئی دعا ہر فوراً قبول ہو جاتی ہے، اسی لیے اس مہینے کی قدر و قیمت ہے بے تحاشا زیادہ۔ اور ماہ شعبان کی آج 27 اور 28 تاریخ کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج دوستو بھائی بہنوں شعبان کی 27 اور 28 تاریخ کے دن جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص وظیفے پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد دونوں دولت مند ہو جاتی ہے۔ دوستوں آپ تمام بھائیو بہنوں آج 27 اور 28 شعبان کے دن تو بہت سے آئے ہوں گے، لیکن آج دوستوں بھائیو بہنوں آج ان عظیم گھڑیوں کو لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ یاد رکھیے گا یہ کوئی عام بدھ اور جمعرات نہیں ہے دوستو بھائیو بہنوں، ہفتے کے دن میں بہت سی بدھ اور جمعرات آتی ہیں، لیکن یہ آج شعبان المعظم کی آخری بدھ اور جمعرات ہے۔ یہ مکمل عمل انشاءاللہ آپ کو قرض سے نجات بھی دلوائے گا۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان پر کوئی آزمائش ہوتی ہے، کوئی بڑی پریشانی آتی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کا قرض دار ہو جاتا ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور انسان یہ سوچتا ہے اتنا قرض کیسے اور کس طرح اترے گا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں ایسا عمل دوں گا کہ اللہ کا ولی آئے گا، اتنا پیسہ دے کر جائے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، غیبی مدد کا عمل دینے لگا ہوں، غیبی فرشتوں کی حاضری کا عمل دینے لگا ہوں۔ ایسی آزمائش میں، ایسے مشکل وقت میں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں جب قرضہ ہوتا ہے، صرف رب کی ذات ہی آپ کے گناہوں کو بخشوا سکتی ہے۔
رب کی ذات ہی آپ پر کرم کر سکتی ہے اور آپ کو آزمائشوں سے نکال سکتی ہے۔ صرف آپ نے آج کے دن، آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے موجود ہیں۔ آپ لوگ چاہیں تو 27 تاریخ کو یہ عمل پڑھ لیں، چاہے تو 28 میں پڑھ لیں انشاءاللہ۔ قرض جتنا بھی ہوگا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کب اور کیسے اتر جائے گا۔ ساتھیو بھائی بہنوں، فوری طور پر اترنا شروع ہو جائے گا، آپ کے قرض کی ادائیگی ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ میں سے کوئی بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، دوستو بھائی بہنوں، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پریشان ہے، بچوں کی نوکری نہیں مل رہی۔ دوستو آج کل سب سے بڑا مسئلہ رزق کی کمی ہے، ہر گھر کا مسئلہ ساتھیو بھائی بہنوں پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہے، دوستو بے روزگاری کی وجہ سے ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے نصیب کے لیے پریشان ہیں، بچوں کی نوکری نہیں مل رہی۔ دوستو آج کل سب سے بڑا مسئلہ رزق کی کمی ہے، ہر گھر کا مسئلہ ساتھیوں بھائی بہنوں پیسے کی کمی سے ہے، دوستو بے روزگاری کی وجہ سے ہے، پیسے کی کمی آتی ہے، اسی وجہ سے پیسے کی کمی سے بیماریوں کا علاج ساتھیوں بھائی بہنوں نہیں ہو پاتا، پیسے کی کمی کی وجہ سے بندے کو کوئی منہ نہیں لگاتا، پیسے کی کمی سے آپ سے محبت لوگوں کے دلوں میں ختم ہو جاتی ہے، پیسے کی کمی سے کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، پیسے کی کمی ساتھی اب لوگوں کو کوئی آپ کو منہ نہیں لگاتا۔ تو دوستو بھائی بہنوں پیسے کی کمی کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، کاروبار میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑوں سے تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ماہ شعبان کی یہ خاص بدھ اور جمعرات بے بسی، لاچاری، مجبوری سے نکالنے کے لیے آج دوستو بھائی بہنوں غوث پاک کا یہ وظیفہ، غوث پاک کا بتلایا ہوا عمل لے کر آیا ہوں، اور جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، دنیا کی وہ حاجت جو پچھلے سال 2024 میں آپ کو نہ مل سکا، آج دوستو بھائی بہنوں شعبان المعظم کی 27 اور 28 تاریخ کو اس وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ معراج کے مہینے میں اللہ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر و ثواب دیتا ہے، ایک مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے، یعنی کہ اس مہینے میں اس معراج کے مہینے میں اللہ کی عطائیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں، چھماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہیں۔ آج دوستو بھائی بہنوں رب کریم سے جو بھی مانگا جائے آپ کو 100% گارنٹی سے ملتا ہے۔ ابھی تک بہت سے لوگوں نے ماہ شعبان کو لاپرواہی میں گزارا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ شعبان کی دوستو بھائی بہنوں 27 اور 28 تاریخ آ چکی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک شعبان کے مہینے میں رب سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروایا۔ اسی لیے دوستو میری ایسے تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ شعبان کے مہینے کو اس خاص لاڈلی بدھ جمعرات کے دن کسی کونے میں بیٹھ کر موجود آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، یہ پورا عمل آپ نے سمجھنا ہے، یہ وہ عمل دے کر جاؤں گا جو نسلیں آباد کر دے گا، جو آپ کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کر دے گا۔ ساتھ کے دوستو بھائی بہنوں ایک عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک بھی بھاگتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ والو سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جب شعبان کے مہینے میں ہر نیکی پر جہاں 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے تو سبحان اللہ پڑھنے پر کتنی آسانیاں پیدا ہوں گی، سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ کتنے معجزات فرمائے گا، کتنی مشکلات پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ دوستو آج اگر یہ عمل اثر نہ کرے میرا ساتھیو بھائی بہنوں، میرا بس چلتا نا، میں آپ میں سے ہر ایک کو آج بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور ان خاص قبول کی گھڑیوں میں ساتھیو بھائی بہنوں کہتا کہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آج ایک بار پڑھنے سے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، تقدیر بدل جائے گی، جو مانگو گے مل جائے گا، اللہ نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آج وظیفہ میری ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جو روزگار کے لیے پریشان ہیں، روزگار کے لیے پڑھو گے روزگار مل جائے گا، اولاد کے لیے پریشان ہے اولاد کے لیے پڑھو گے انشاءاللہ اولاد نرینہ مل جائے گی، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، مقصد جتنا مرضی بڑا ہوگا۔ آج دوستو بھائی بہنوں اس لاڈلی بدھ جمعرات کے دن پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر غیبی دولت والے ہاتھ، اللہ کا ولی غیبی فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے دروازے پر آئیں گے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں شام تک کوئی اللہ کا ولی آئے گا، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، گھر میں جہاں نظر ڈالو گے
وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے سے اگر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ دوستو، آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ مشکل وقت آتا ہے، پھر ساتھیوں بھائیوں بہنوں ٹھوکریں کھاتے ہیں، تانے سنتے ہیں، جعلی امیروں پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے وظیفے تسبیحات پڑھتے ہیں اور پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ شعبان کے مہینے میں اس لاڈلی، اس آخری بدھ اور جمعرات کے دن آپ نے ان بتائے ہوئے 3 اعمال کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ غوث پاک کا بتایا ہوا طریقہ ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، بیماری لا علاج ہے، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ اب جس مقصد کی آپ نیت کرتے چلے جائیں گے، آپ جو کچھ بھی رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ اس طرح کے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال، بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے کرتا رہتا ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں، عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، عمل انشاءاللہ آپ کو ایسا دے کر جاؤں گا۔ دوستو بھائی بہنوں، آج پورا دن پوری رات موجود ہے، 48 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں۔ یہ خاص اور یہ شرطیہ وظیفہ ہے، چاہے صبح پڑھ لو، شام پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے کوشش کرنا، اگر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ سب سے بہتر ہے وہ ایک ایک وظیفہ آپ کی اسکرین پر دکھاؤں گا، پڑھ کر بتاؤں گا، ہر چیز تفصیلی طور پر بتاؤں گا۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، اگر دل مانے تو آپ نے آج کا جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، ہماری ساتھیوں بھائی بہنوں خوشی کے لیے مجھے بڑی خوشی ملتی ہے۔ اللہ پاک کے ناموں کو کامنٹس میں دیکھتے ہوئے تو آپ نے اللہ پاک کا ایک کوئی نام کامنٹس میں ضرور لکھنا ہے۔ ساتھیوں دوستو بھائی بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اسی لیے کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ تو دوستو، آج آپ لوگ اجتماعی دعاؤں میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ لوگ صرف ایک بار درود پاک پڑھ کر اپنا نام انشاءاللہ لکھ دیں گے کامنٹس میں۔ ہو سکتا ہے بے شمار لوگ شامل ہو، کسی کی ایک آمین سے اللہ پاک سب کا بھلا کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل کروا لیا جائے گا انشاءاللہ، اللہ پاک نے چاہا تو۔ اب میرے دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں اس عمل کی طرف چلتے۔ سب سے پہلا کام آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اب درود شریف پڑھتے ہی اپنے مقصدوں کی نیت کیجیے گا، جو بھی آپ کے مقصد ہو، چاہے جو بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، جو بھی آپ چاہتے ہوں۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کسی بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے، یعنی کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی حاجت کی نیت کر کے وظیفہ پڑھنا ہے ہر بندہ۔ تو ساتھیوں بھائی بہنوں، آج آپ کو چھوٹ ہے، صرف آپ نے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں، آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، صرف اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تو اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تو اس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کی، اپنے حاجات کے لیے نیت کرتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ سبحان اللہ کا مطلب اللہ سب سے عظیم ہے، سبحان اللہ کا مطلب اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ اور جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں، تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ شعبان کی ان خاص گھڑیوں میں، ان آخری گھڑیوں میں سبحان اللہ کرتے ہوئے رب کریم کو پکارتا ہے، یہ سبحان اللہ کو پڑھتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ یہ کون ہے شعبان کی ان آخری گھڑیوں میں اللہ رب العزت کو اس خاص وقت میں، اس خاص دنوں میں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ اے فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔
پھر اللہ کے ولی آتے ہیں، پھر غیبی فرشتے آتے ہیں، انسانی شکل میں آپ کے گھر پر دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں، جس سے اللہ والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ساتھیو بھائی بہنوں، جس طرح اللہ والے ان وظائف کو پڑھتے تھے اور جس طرح وہ کامیاب ہوتے تھے، لیکن دوستو آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ ہم تو جلد بازی میں، لاپرواہی میں وظیفے پڑھتے ہیں۔ ہم تو بڑے بزنس مین ہیں، ہمارے پاس تو وقت 1 منٹ کا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو دنیا کے کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس سارا دن جو ہم موبائل چلاتے ہیں اس کے لیے، فضول کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس 1 منٹ وظیفے پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم تو جلد بازی میں پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے پڑھانے میں ساتھیو بھائی بہنوں غلطی کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا رب کے خزانوں میں، رب کے دینے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ دوستو آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ محلے میں شور مچ جائے گا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ سبحان اللہ کو آپ نے دیکھیں، وظائف کی تعداد کو نوٹ کر لے کہیں پر۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا آپ نے صرف اور صرف آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 بار پڑھنا ہے، اور اب پڑھنا جس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اس طریقے سے اچھے انداز کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ، قرب میں ڈوب کر، یعنی کہ سبحان اللہ کو ساتھیو بھائی بہنوں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف دوستو بھائیو بہنوں 21 بار پڑھنا ہے۔ اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ 21 بار جب پڑھ لیں، اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، جسے کرنے کے بعد پرانی سے پرانی غربت ختم ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، آج دوستو بھائیو بہنوں، آج شعبان کی بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں۔ آج جو تاریخ ہے دوستو بھائیو بہنوں 27 اور 28 تاریخ ہے، بدھ اور جمعرات کے دن سورہ کوثر کا یہ وظیفہ اس عمل میں 2 نمبر پر پڑھنا ہے۔ رب کریم سے مانگے، نیا گھر مانگو گے گاڑی مل جائے گی، گھر مانگو گے گھر مل جائے گا، جو مانگو گے نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ کوثر سے اولادوں کو، بے اولادوں کو اولادیں مل جاتی ہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، مقروضوں کے قرض اترنا شروع ہو جاتے ہیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فوری طور پر ہو جاتا ہے، دفتر، دکان، کاروبار، ترقی، عروج، کامیابی کے لیے ہمیشہ سے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کی تاثیر اور طاقت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ دوستو سورہ کوثر، اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ کوثر، بے شک ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کیجیے گا، بے شک آپ کا دشمن ہی نام و نشان ہو جائے گا۔ یعنی اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کو یاد کر، صدقہ خیرات کر، ہم تجھے تیری سوچ سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دوستو اگر آپ اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق، دوستو بھائیو بہنوں، رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رب کی عظمت اور رب کی شان کے مطابق خزانوں سے جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق اپنی ہر شے کو، ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج شعبان کی ان خاص بدھ اور جمعرات کو سورہ کوثر کا یہ وظیفہ اس عمل میں کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ سورہ کوثر آج تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دوستو بھائیو بہنوں بتلایا ہوا عمل کا دوسرا وظیفہ۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب کریم جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے سورہ کوثر کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 10 ٹائم پڑھنا ہے، اور 10 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ دوستو اس عمل کا دوستو بھائیو بہنوں 2 نمبر والا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کا جسم لرز گیا ہے یا آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، غیب سے مدد آ چکی ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ پر خاص کرم، خاص رحمت عطا فرما دی ہے۔ سمجھ لیجئے زندگی میں مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے گی۔ دوستو آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
فصلی لربک ونحر ان شانیک هو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ تمام دوستوں بھائی بہنوں بزرگوں تمام ماں بہنوں نے آپ نے دوستوں بھائی بہنوں اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ 10 مرتبہ سورہ کوثر کو محبت عقیدت سے پڑھنا ہے۔ یوں محسوس کیجیے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ روض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضور کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کر آپ رب کریم سے اپنی حاجات رب کے مہینے میں انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے 10 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر ایک بار کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں آج شعبان کے مہینے میں یہ رب کا لاڈلا مہینہ ہے، اور جب کوئی بندہ آج اس لاڈلی بدھ اور جمعرات کے دن سورہ کوثر کو یہ وظیفہ ساتھیوں بھائی بہنوں ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ عمل پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے دوستوں جسے اللہ پاک کی ذات چن لیتی ہے، جسے اچھا انسان بنانا چاہتی ہے۔ تو آپ نے جیسے ہی 10 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیا، ہر کسی کو ساتھیوں بھائی بہنوں یہ عمل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو سمجھ لیں آج اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ضرور یہ دوستو ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اس نام مبارک کو پڑھنے والا ایک رات میں اپنی حاجات کو پورا کروا لیتا ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے ضد کر کے اپنی ہر حاجات کو پورا کروا لیتا ہے، کیونکہ ساتھیوں بھائی بہنوں یا وہابو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ یا وہابو کا لفظی معنی ہے اے کھولنے والی ذات، اور جب یا وہابو کو پڑھا جاتا ہے تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں دوستو، پہاڑ بھی راستے چھوڑ دیتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رزق کاروبار گھر گھاڑی دنیا دولت دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ پانی کی طرح ساتھیوں بھائی بہنوں بہہ کر اپنی کامیابی کی طرف چلے جائیں گے۔ جب تک دوستو بھائی بہنوں ساتھیوں بزرگوں آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، پریشانی تنگ دستی نہ ہو، آپ فوراً اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو دوستو اسی لیے آپ نے آج یا وہابو کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے لیے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، ارجنٹ بیماری سے شفا کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے یا وہابو کو پڑھا جاتا ہے۔ دوستو آج کل ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے کہ فوراً بیماریاں ختم ہو جائیں، فوراً تنگ دستیاں دور ہو جائیں، فوراً گھر میں رزق دولت آ جائے۔ اگر آپ بھی ارجنٹ اپنے حق میں بہتر فیصلے چاہتے ہیں، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو سورہ کوثر کو پڑھیں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا وہابو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اگر آپ کے راستے کھل جاتے ہیں ساتھیوں دوستو بھائی بہنوں اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ کا راستہ پانی کی طرح شفاف ہو جائے، آپ خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں دوستو۔ لیکن دوستو یہ موقع صرف یہ لاڈلی بدھ اور جمعرات کا ہے، یہ آخری بدھ اور جمعرات 27 اور 28 تاریخ کا ہے۔ آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے موجود ہیں، ان 48 گھنٹوں میں کسی بھی وقت آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اس موقع کو ضائع اگر آپ نے کر دیا تو پورے سال کے پچھتاوے کے سوا دوستو بھائیو بہنوں کچھ بھی نہ بچے گا۔ آج اس بابرکت والی بدھ اور جمعرات دوستو بھائیو بہنوں بدھ اور جمعرات تو بہت سی آتی ہیں، لیکن آج شعبان کی یہ لاڈلی بدھ اور جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور آج جو بدھ اور جمعرات ساتھیوں بھائی بہنوں آئی ہے، یہ ساتھیوں دوستو بھائی بہنوں عمل بتائے ہوئے طریقے سے آپ نے پڑھ کے اب کرنا کیا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ اس عمل کا تیسرا وظیفہ یا وہابو کا صرف اور صرف آپ نے دوستو بھائی بہنوں 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم پڑھنا ہے، 33 بار 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 33 بار یہ پاورفل وظیفہ پڑھ لیں، اس عمل کا آخری وظیفہ رہتا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، غوث پاک کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ شعبان کے اس مہینے میں یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ رب کا لاڈلا مہینہ ہے، اور اس لاڈلے مہینے کو ساتھیوں بھائی بہنوں جب کوئی بندہ رب کی لاڈلی یہ بدھ اور جمعرات کے دن، اور جب کوئی بندہ لاڈلے مہینے کی لاڈلی بدھ اور جمعرات کے دن یہ غوث پاک جو کہ اللہ کے لاڈلے ولی ہے ان کا لاڈلا بتایا وہ وظیفہ پڑھتا ہے، تو یقین مانے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور ایسا لاڈلا بنتا ہے کہ مجال ہے پوری دنیا کی کوئی ایسی پریشانی جو پورا سال پوری زندگی اس کے گھر کو چھو کر چلی جائے، مجال ہے شوہر اس کو گالی دے کر دکھائے، ظلم کر کے دکھائے،
بہت ظلم کر کے دکھائے، مجال ہے کسی غربت اور غریبی کی کہ پورا سال پوری زندگی تمہارے گھر کو چھو کر گزر جائے۔ رب کے لاڈلے کو کوئی مجال کوئی چھو سکتا ہے؟ یہ عمل ظالم کا ظلم ختم کر دے گا۔ جو بھی اگر آپ پر ظالم ظلم کر رہا ہے، چاہے شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، تمام کے تمام اس عمل کے پڑھتے ہی تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ عمل پڑھتے ہی لوگ جو آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، آپ کو رسوا کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں تڑپنے والی محبت پیدا کر دے گا یہ عمل آپ کی ہر ناممکن حاجات کو فوری طور پر ممکن میں بدل دے گا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، اگر آج تم نے، خدا کی قسم، تمہاری قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے یہ عمل نہ پڑا تو تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت پر بزرگوں بھائیو بہنوں مجھے رونے کو دل کرتا ہے۔ اب عمل کا آخری وظیفہ، غوث پاک کا بتایا ہوا لاڈلا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ساتھیو، بزرگوں بھائیو بہنوں، اگر اس وظیفے کو اس عمل میں شامل نہ کیا تو آپ سمجھ لیں آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ کچھ بھی حاصل نہ کیا، آپ نے کچھ بھی نہیں پایا۔ اس عمل کا آخری وظیفہ آپ کو اسکرین پر بھیجنے لگا ہوں۔ ایک ایک وظیفہ اسکرین پر بھیجا ہے، دیکھو۔ دوستو، بھائیو بہنوں، بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، اگر گھر میں موجود ہو گھر میں پڑھ لو، جہاں موجود ہو اپنے سیدھے ہاتھ پہ انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لو۔ اب آپ نے دوستو بھائیو بہنوں آخر میں یا حل المشکلات پڑھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یا حل المشکلات، دوستو بھائیو بہنوں، آخری وظیفہ یا حل المشکلات کا آپ نے پڑھنا ہے کتنی بار یہ بھی سمجھ لیں۔ اور لیکن جو آپ نے آخر میں دعا کرنی ہے دوستو، وہ صحیح طریقے سے مانگا کریں۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کیا کریں جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتایا جا رہا ہے دعا کا، اس طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ فوری طور پر دیکھنے کو ملے گا۔ آپ نے دوستو بھائیو بہنوں آخری وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور آپ لوگوں نے اس طریقے سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آتے ہیں۔ میرے مولا، ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستو، اس طریقے سے دعا کریں۔ کوئی اللہ پاک آپ سے باتیں کر رہا ہے یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں، دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں۔ اپنی تمام دکھ درد تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتائیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیوں بھائی بہنوں کام بن جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھ کو الٹا رکھ دیں، دعا والی حالت میں رکھیں، سجدے میں جا کر دیکھیں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان آ میری بارگاہ میں، آ میرے گھر پر آ، تو توبہ کر، استغفار کر، آ کر عبادت کر، توبہ کر، تو مانگے گا وہ تجھے دوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کے ساتھیوں بھائی بہنوں اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی باتیں مانتا ہے، ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن من دھن بیچ کر بھی اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اسی لیے دوستو، اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا، تو سوچیں آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک دوستو بھائی بہنوں آج آپ کو جو مانگو گے اس سے کئی زیادہ نوازے گا، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے والا ایسا لاڈلا بنتا ہے کہ مجال ہے غربت اور غریبی ساری زندگی، سارا سال تمہارے گھر کو، تمہاری زندگی کو چھو کر چلی جائے۔ جو بے روزگار ہیں آج کا عمل وہ بھی پڑھیں، جو بے اولاد ہیں وہ بھی پڑھیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 27 اور 28 تاریخ یعنی کہ آخری گھڑیوں میں جب کوئی بندہ اس وظیفے کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی ایسا عمل دیا ہے کہ ہمارے گھر سے، ہماری زندگی سے تمام پریشانیاں، مصیبتیں فوری طور پر دور ہو گئیں۔ یہ عمل ارجنٹ بیسس پر دوستو بھائیو بہنوں آپ کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر یعنی کہ فوری طور پر پڑھتے ہی آپ کے دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، آج دوستو بھائیو بہنوں دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو اس عمل کے پڑھتے ہی آپ کی غربت اور غریبی کا چند سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں آخری وظیفہ یا حل المشکلات ایک بار ہو گیا، یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا۔ آج کے اس عمل میں یا حل المشکلات کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 بار یا حل المشکلات کا وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آج آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔